آج میں اپنے دوستوں کو اور اپنے تعلق رکھنے والوں کو میں سنانا چاہتا ہوں کہ آج بھی اسلام کی حقانیت پوری دنیا پر جو ہے قابض ہے۔ ایک عیسائی میں نے ایک کتاب میں پڑھا اور مجھے وہ حدیث سنانے میں بڑی خوشی معلوم ہوتی ہے کہ وہ عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کو پڑھ کر کے، سمجھ رہے ہیں آپ، ایک حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد وہ کلمہ پڑھنے سے اپنے آپ کو روک نہ پایا۔ وہ عیسائی کہتا ہے کہ میں ایک بار میں اسلام کا بڑا مخالف تھا، اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد صاحب کی، کہتے ہیں کہ میں وہ حدیث سننے کے بعد میں خود کو کلمہ پڑھنے سے روک نہ پایا۔ وہ حدیث کیا تھی کہ یہودی، اس کا بیٹا کئی دنوں سے گم ہو گیا تھا، 3 دن سے وہ گھر سے غائب تھا۔ وہ پریشان ہو کر کے یہودی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا لڑکا 3 دن سے اپنے گھر سے غائب ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ کرم کریں تو آپ بتا دیں۔ وہاں پہ کچھ صحابہ بیٹھے تھے، تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہے اللہ کے نبی، میں ابھی آ رہا تھا تو جس طرح کی یہ نشان بتا رہے ہیں اپنے بچے کی، تو میں نے اس ٹائپ کے بچے کو فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہاں پہ دیکھا کہ وہ چند بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کے بعد آقا کریم کی بارگاہ سے جب اسے معلوم ہو گیا کہ فلاں باغ میں اس کا بچہ کھیل رہا ہے، تو وہ دوڑتا ہوا جب چل رہا تھا اپنے بچے سے ملنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس شخص کو روکو۔ روکنے کے بعد اسے بلایا گیا، کہا کہ تم اتنی جلدی میں کیوں ہو؟ تو وہ شخص کہا اے اللہ کے رسول، مجھے 3 دن ہو گئے اپنے بچے سے جدا ہونے کا، مجھے اس کی جدائی اور اس کی فرقت نے مار ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے آنے والے شخص، جب تم وہاں پہ جانا تو تم جب جاؤ گے تو یہ نہ وہاں پہ تم جو جاؤ گے تو وہاں پہ کوئی غریب بچے بھی ہوں گے، کوئی یتیم بچے بھی ہوں گے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہوں گے، اور جب تم اس سے لپٹ کے پیار کرو گے تو اور بچوں کو ترس آئے گا، وہ بھی کہے گا کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھ سے لپٹ کے پیار کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو وہ سننے کے بعد اسی بات پہ عمل کیا گیا، اپنے بچے کو وہاں سے اٹھا لایا۔ اور وہ عیسائی کہتا ہے کہ میں نے حضور کی فقط اس زندگی کے ایک لمحے کو دیکھا اور اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت دیکھی کہ کیا ایک باپ اور بیٹے کی محبت دوسرے کو دکھاوا کرنے کے لیے کس طرح سے ایک غریب کا، ایک یتیم کا خیال رکھا گیا۔ تو مذہب اسلام جب ایک دوسرے کی احساس کو اتنا سمجھ سکتا ہے، ایک دوسرے کی فیلنگ کا اتنا خیال رکھ سکتا ہے، تو یقیناً یہ مذہب اسلام بہت خوبصورت ہوگا۔ اور مذہب اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عیسائی کہتا ہے کہ مذہب اسلام کے جو فاؤنڈر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یقیناً ان کی زندگی کو جس پہلو سے دیکھا جائے، اگر ہم انہیں ہیومینٹی کے انداز سے اس پہلو سے اگر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے انسانیت کے رہبر اور امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اگر ہم بزنس کی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو یقیناً ان سے بڑا سچا اور ایماندار بزنس مین پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے فقط اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں نے مذہب اسلام کو اپنایا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہوا۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے، آج لوگ اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں ان سے بتانا چاہتا ہوں یارو، آؤ مذہب اسلام کو پڑھو، ریسرچ کرو، تو تمہیں پتہ چلے گا اسلام کی حقانیت کیا ہے، تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کی سچائی کیا ہے۔ دور دور سے سنی سنائی باتوں پہ نہ تم پڑھو، آؤ پہلے اسلام کو جو ہے قریب سے آ کے دیکھو، قرآن کو پڑھو، اس پہ ریسرچ کرو، قرآن کے تفاسیر کو پڑھو۔